اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام منٹ ہو جائے گا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے۔ حصہ اول جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں کہ سبق نمبر 7A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم رکوع اور سجدے میں جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں ان کو لیں گے، اور پھر گرامر میں کچھ مزید الفاظ سیکھیں گے، اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ سبق نمبر 7 کے اختتام تک ہمارے جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ 80 الفاظ تک پہنچ جائے گا، 80 الفاظ ہو جائیں گے انشاءاللہ، جو قرآن کریم میں 26,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک، 2 پڑھنے کے، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کو کی تلاوت کرنے کا۔ یہ یاد رکھیں اور ان کو کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارا سیکھنا آسان ہو جائے۔ تو رکوع کے اذکار جو ہیں، رکوع کے اذکار اور رکوع اور سجدے کے جو اذکار ہیں ان کو تسبیحات کہتے ہیں۔ تسبیح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح ہے۔ رکوع میں ہم 3 دفعہ پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ تو سبحان ربی العظیم کا جو رننگ ٹرانسلیشن اگر کریں تو وہ ہے پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان، سب سے پہلا ورڈ ہے سبحان۔ سبحان کا مطلب ہے ہر عیب اور برائی سے پاک۔ تو یہ اسم ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اسم جو ہے وہ نام بھی ہو سکتا ہے اور صفت بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ایک صفت ہے۔ تو سبحان اس طرح ہمارے سامنے، اور یہ ہمیں مختلف جو تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان میں سے سب سے ایک جو تسبیح ہے وہ سبحان اللہ کی تسبیح۔ تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا لفظ ہے ربی۔ ہم نے رب کا پوری گردان پڑی تھی، یہ جو ٹکڑے تھے ان کے ساتھ جوڑ کے، تو ان میں یہ جب ہم اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے تو ہم کہتے تھے ربی۔ ربی کا مطلب ہے میرا رب، اور رب کا مطلب ہم نے الحمدللہ رب العالمین میں بھی پڑھا تھا کہ رب کا مطلب ہے کہ پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ اچھا، العظیم، اچھا اسی طرح یہ جو رب ہے یہ بھی اسم ہے، اور یا جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ بھی اسم ہے، تو ربی بھی 2 اسموں سے مل کے بنا ہوا۔ اچھا، العظیم جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں ال ہے، تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے۔ اب عظیم کا مطلب ہے بڑا، بڑائی۔ عظیم جو ہے وہ بڑائی کو شو کرتا ہے، لیکن بڑائی کیسی؟ بڑائی وہ جس میں طاقت ہو۔ ایک تو وہ بڑائی ہے جو جس میں طاقت نہ ہو، لیکن یہ اس بڑائی کا نام ہے کہ جو طاقت، جس میں طاقت بھی بہت زیادہ ہو۔ یعنی کہ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ عربی میں ہڈی کو عظم کہتے ہیں، تو عظیم کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سخت، بہت زیادہ طاقت والی چیز۔ تو جب ہم یہ تسبیحات پڑھتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ لائیں کہ ایک ایسی ہستی ہے جو کہ اتنی عظیم ہے اور اتنی طاقت والی ہے کہ وہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی، یا کوئی اس کو جھکا نہیں سکتا۔ تو جب ہم جھکے ہوئے ہوتے ہیں رکوع میں، تو اس وقت ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو ہم اس رب کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں جھک سکتا۔ اچھا، سبحان ربی العظیم سے جو اسباق نکل سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ذکر میں ہم 4 باتیں کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے سبحان سے، سبحان لفظ جو ہے اس میں پہلی بات ہے، وہ بات کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا کیا عیب ہو سکتے ہیں کسی ہستی میں یا کسی میں؟ ظالم، تو میرا رب ظالم نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، میرا رب بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے، میرے رب میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے، میرے رب کو کسی کا خوف نہیں ہے، اس کا ہر حکم ایک بہترین حکم ہے۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں، میرا رب سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، میرا رب جو ہے وہ، تو ان ساری چیز جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ ان ناموں کے حساب سے ہم پاکی بیان کر سکتے ہیں اللہ کی۔
اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میری زندگی میں جو بھی آزمائش آتی ہے، مجھے اس پر اپنے رب سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ جو بھی آزمائش آتی ہے، جو بھی امتحان آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں دعا کر سکتا ہوں اللہ سے کہ اے اللہ اس آزمائش کو ٹال دے، یا یہ یہ کہنا کہ اے اللہ یہ آزمائش میرے اوپر کیوں لے آیا تو اس طرح کی بات نہیں کہنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے رب نے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں کی، کوئی بھی کام جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یا تو اگر مجھے کوئی چیز ملی ہے تو بھی میرا امتحان ہو رہا ہے، اور اگر میرے سے کوئی چیز لے لی گئی ہے تو بھی میرا امتحان ہے۔ تو ہر حالت میں نے اپنے رب کو کی پاکی کو بیان کرنا۔ تو یہ ہوگا پہلی بات۔ اس ذکر کی جو پہلی بات ہے وہ ہے کہ اللہ پاک ہے۔ دوسری بات ہے رب میں سے۔ رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے جسم، ہم اپنے جسم کی مثال لیتے ہیں سب سے پہلے، تو ہمارے جسم میں اربوں خلیے ہیں۔ 10,000 کروڑ تو ہم نے صرف دماغ میں پڑھے تھے، دماغ میں۔ تو باقی جسم کے حساب سے اگر اندازہ لگائیں تو اربوں کے حساب سے خلیے ہیں ہمارے جسم میں۔ اب ان خلیوں کو ہر لمحے آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہے۔ وہ آکسیجن اور خوراک پرووائڈ کرنے والا، مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے، وہ رب ہے۔ اچھا، یہ تو ہمارا جسم ہو گیا۔ ہم اپنے جسم سے باہر نکل کے دیکھیں تو ارد گرد ہماری دنیا میں کروڑوں اربوں انسان ہیں، اربوں انسان ہیں، اور کروڑوں قسم کی نسلیں ہیں، حشرات الارض سے لے کے جانور، پرندے، چرند، اس کے بعد کیڑے مکوڑے۔ تو یہ سارے جو ہے نا، یہ کروڑوں ان کی نسلیں ہیں۔ ان نسلوں میں ہر کسی میں کتنے کتنے لوگ ہیں۔ چیونٹیاں دیکھیں کتنی زیادہ چیونٹیاں ہیں، زمین کے اندر کیڑے کتنے زیادہ ہیں۔ ان ساری چیزوں کو پالنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ٹھیک ہے، تو رب کے لفظ پہ جب ہم غور کریں تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی ہستی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہو گئی کہ رب ہے۔ تیسری بات ہے یا ربی سے۔ ربی سے کیا بات ہے؟ کہ میرا رب ہے۔ تو تیسری بات آپ نے یہ سوچنی ہے یہ تسبیح کرتے ہوئے کہ یہ میرے رب کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ماں کہتی ہے کہ جی کسی بچے کے بارے میں بات کر رہی ہے، اور وہ کہتی ہے یہ بچہ بہت اچھا ہے، اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میرا بچہ بہت اچھا ہے۔ تو اب یہ بچہ بہت اچھا ہے میں، اور میرا بچہ بہت اچھا ہے میں، جو اپنائیت کا احساس ہے نا، جو اپنائیت کا ایک عنصر ہے، اس کو سوچیں کہ یہ رب جو اتنا پاک ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ پالنے والا ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ وہ اتنے کروڑوں اربوں خربوں کے حساب سے جاندار ہیں جن کو وہ پال رہا ہے۔ تو وہ پالنے والا کون ہے؟ وہ میرا رب ہے۔ یہ تیسری بات ہوگی۔ اور چوتھی بات ہے کہ وہ عظیم ہے۔ عظیم کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ عظیم کا مطلب ہے ایسی بڑائی ہے اس میں، اتنی طاقت اور بڑائی ہے کہ اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی پریشرائز نہیں کر سکتا اس کو کوئی اپنی مرضی کے مطابق جھکا نہیں سکتا، اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں کا امتحان لینے کے لیے اللہ نے ان کو تھوڑا سا گنجائش دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے مرضی کے حساب سے، اللہ کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کے حساب سے کچھ کام کر سکیں، جس کا بیسیکلی ہمارا امتحان ہے۔ تو یہ عظمت جو ہے نا، یہ اللہ کی جو عظمت ہے، لیکن انسان کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ صرف انسان ہی واحد انسان ہے یا جن ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹا سا اختیار دیا تھوڑے سے ٹائم کے لیے، اور وہ ٹائم جب ختم ہو جائے گا تو یہ اختیار واپس لے لیا جائے گا۔ تو یہ چار چیزیں یہ تسبیح کرتے ہوئے ہم نے ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی چیز ہے کہ پاک ہے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے میرے رب کے اندر، اللہ کے اندر۔ دوسرا یہ کہ وہ پالنے والا ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ میرا رب ہے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ عظیم ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے جب ہم رکوع میں یہ تسبیح پڑھیں تو یہ چار چیزیں ہمارے سامنے رہیں کہ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ اچھا، رکوع سے اٹھتے ہوئے پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم پڑھتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ۔
تو اس کی ٹرانسلیشن ہے سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی. تو لفظ بلفظ جب لیتے ہیں تو سمیع کا مطلب ہے وہ اس نے سن لیا. یہ ہم افعال میں پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس وقت زیادہ کلیئر ہو جائے گا، لیکن سماعت سے اس کا تعلق ہے. تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں سماعت، سننا. تو وہاں سے یاد رکھیں کہ سن لیا. اللہ کا مطلب ہے اللہ نے، تو سن لیا اللہ نے. اچھا، لی کا مطلب ہم لی پہلے ہی پڑھ چکے ہیں. لی کا مطلب ہے لیے. تو حروف جو ہیں وہ کچھ اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے، آگے پیچھے کے حساب سے اردو میں کچھ مطلب چینج کرتے ہیں. تو یہاں پہ اس کا مطلب لکھا ہوا ہے کی. اچھا، من جو ہے نا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو من کے بارے میں پہلے ہم نے پڑھا تھا، من کا مطلب ہے کون. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے انگلش میں ایک لیٹر ہوتا ہے نا ہو، WHO ہو. تو ہو اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون. مثال کے طور پہ ہم نے پڑھا تھا من ربو کا، آپ کا رب کون ہے. تو اس طرح جب ہو از یور کریٹر یا ہو از یور گاڈ، تو یہاں پہ جب جملے کے شروع میں ہو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کون. لیکن جب جملے کے درمیان میں ہو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جس نے یا وہ شخص. جیسے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم دا ون ہو میٹ یو یسٹرڈے، میں وہ ہوں جو کل تمہیں ملا تھا. تو یہاں پہ ہو کا مطلب ہوا وہ یا جس نے. تو اس طرح اگر من لفظ کے شروع میں آئے گا، کسی جملے کے شروع میں آئے گا، تو وہاں پہ اس کا مطلب ہوگا کون. اور اگر من جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا جو. تو یہ دو مطلب ہیں اس کے، یہ ہمیں یاد رکھنے کے لیے آسانی ہے کہ من از اکول ٹو ہو. تو لیمن کا مطلب ہوا جس، اس کی جس نے. تو اللہ نے سن لی اس کی جس نے کیا کیا. اب حامدہ، حمد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، تعریف کی. اور ہو ہم نے پڑھا تھا، ہو ٹکڑا ہے اس کی. یہ اس کا اشارہ کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جس نے اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی وہ بات یا وہ تعریف سن لی. اب اس میں سے کیا اسباق نکلتے ہیں؟ اس میں سے یہ اسباق نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویسے تو سب کی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ ایسے سنتا ہے کہ جیسے کچھ کوئی اور سن نہیں سکتا. تو اور اس میں اللہ تعالیٰ میں کس سننے میں اللہ تعالیٰ کا سننا ایسا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں. اور یہ ابھی بات ہمیں نہیں سمجھ آ سکتی کہ اللہ کا سننا کیسا سننا ہے. تو مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ اگر سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، ہم بھی سمیع ہیں، لیکن ہمارے سمیع ہونے میں اور اللہ کے سمیع ہونے میں بڑا فرق ہے. ہم چار بندے اکٹھے بات کر رہے ہو تو ہم ان کی نہیں سن سکتے. ایک ساؤنڈ کی فریکوینسیز ہیں، ان کے درمیان میں ہم سن سکتے ہیں، ان سے اوپر نہیں سن سکتے، ان سے نیچے نہیں سن سکتے. لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ سب کی سنتا ہے. اور یہاں پہ خاص ذکر ہے ان لوگوں کا جو کہ اللہ کی حمد کرتے ہیں. تو اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیں پورے شوق سے اللہ کی حمد کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں یاد ہو کہ اللہ کی حمد جو بھی کرتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے. تو ہمیں پورے شوق سے یہ کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد. یہ جب جملہ پڑھا جاتا ہے، عام طور پہ امام صاحب پڑھتے ہیں یا آپ خود پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے وہ ہے ربنا ولک الحمد. اور دوسرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری حمد کرنے کا محتاج نہیں ہے. کیا ہوگا ایک چھوٹا سا انسان ایک اتنی بڑی دنیا میں، جو کائنات میں اتنا چھوٹا سا ایک کائنات کتنی بڑی ہے، اس میں دنیا کہاں پہ ہے، زمین کہاں پہ ہے، اور اس زمین کے اوپر ایک چھوٹا سا انسان اللہ کی حمد کرے گا تو کیا کر لے گا وہ. تو اللہ کو ہماری حمد کرنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہونا، یا اگر ہم حمد نہ کریں اللہ کی تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو سارے کا سارا فائدہ یا سارے کا سارا نقصان ہمارا اپنا ہے. اگر ہم اللہ کی حمد کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے، اگر ہم اللہ کی حمد نہیں کریں گے تو نقصان ہمارا ہے. تو یہ باتیں سوچتے ہوئے یہ آیت کا یہ ٹکڑا، یہ جو ذکر ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے
اس کی جس نے تعریف کی اس کی. اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد ہم پڑھتے ہیں چونکہ اب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے یا ہم خود کی کہتے ہیں کہ اللہ اس کی سنتا ہے جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو ہم پھر ساتھ فوراً کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے. اب اس میں جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ ربنا ہم پڑھ چکے ہیں، ربنا ہمارا رب. تو یہاں پہ اے جو ہے وہ غائب ہے، تو وہ کیوں غائب ہے یہ پھر ہم کچھ آگے جا کے پڑھیں گے. ربنا کا مطلب ہے اے ہمارے رب. واہ، اور ربنا جب بھی رب کی بات ہو تو یاد رکھیں کہ پرورش کرنے والا، جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے. اچھا، وا لا کا، یہ تین لفظ ہیں. وا کا مطلب ہے اور، لا کا مطلب ہے لیے، اور کا مطلب ہے تیرے. تو یہ لکا جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا لہو لہم لکا لی لکم لنا. یہاں پہ لکا ہم نے پڑھا تھا اور تیرے ہی لیے ہے، یعنی تو اکیلا ہی اس چیز کا مستحق ہے. کس چیز کا؟ الحمد. اور حمد کا ہم نے مطلب کیا پڑھا تھا؟ حمد کا ہم نے مطلب پڑھا تھا تعریف پلس شکر. اور ال کی وجہ سے ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کا شکر کس کے لیے ہے؟ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے. تو جب آپ ربنا پڑھتے ہوئے رب کے لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کے دل سے خود بخود اللہ کی تعریف اور شکر کے الفاظ نکلیں گے. اگر آپ رب کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں اور آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی بڑی ہے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنے چرند پرند ہیں، اور اپنے وجود کے اوپر غور کریں تو اللہ کی جو تعریف ہے وہ آپ کے دل سے، تعریف اور شکر کے الفاظ آپ کی دل میں سے خود بخود نکلیں گے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھیں، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے ہے ہر قسم کی تعریف. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کے بعد ایک اور دعا پڑھتے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے مل السماواتی و مل الارض و مل ما بینہما و مل ما شئت من شیء بعد. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ساری حمد اور سارا شکر، ساری تعریف اور ساری شکر تیرے ہی لیے ہے، تو کتنی تعریف اور کتنی شکر میں کروں؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ مل السماواتی و مل الارض و مل ما بینہما، آسمانوں کے بھرنے کے برابر، زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کو بھی میں بھرنے کے برابر. تو ملا کا مطلب ہے بھرنا، بھر کر. ٹھیک ہے، تو اس میں کچھ استعمال ہوتی ہیں چیزیں، ملا بطن پیٹ بھر کر، ملا جیبن جیب بھر کر، ملا سمائے آسمان بھر کر، ملا قوبن کپ بھر کر. تو اس طرح مل السماواتی تمام آسمان، سماوات جو ہے یہ ہم نے پڑھا تھا جمع ہے، سما کی جمع ہے سماوات، تو تمام آسمانوں کے بھرنے کے برابر. اور ومل ارد، مل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھرنے کے برابر الارض زمین کے. ارض جو ہے یہ سنگولر استعمال ہوا کہ زمین ایک ہے، اور آسمان چونکہ سات ہیں تو اس لیے سماوات استعمال ہوا. و ملا، اور بھر کر. ماں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. ماں کا مطلب ہم نے تین مطلب ہیں ماں کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں. ایک ماں کا مطلب ہے نہیں، اور باقی ماں کے جو دو مطلب ہیں وہ ایسے ہیں جیسے وٹ، وٹ کہا جاتا ہے. ماں کا مطلب ہے کیا، اور ماں کا مطلب ہے جو. تو جس طرح وٹ جب جملے کے شروع میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور وٹ جو ہے وہ جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے جو. تو اسی طرح ماں جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب جو ہے. تو بس اس طرح اس کو یاد رکھیں، یہ آگے ہم ذرا ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے. مل ماں، اور بھر کر جو. بینہما، بین کا مطلب ہے درمیان، اور ہم نے پڑھا تھا، ہوا ہم یا ہم. ہم کا مطلب ہے وہ سب یا ان سب کا، اور ہما جو ہے وہ تسنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہما کا مطلب ہے وہ دو. عربی میں جیسے اردو میں اور انگلش میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، تو عربی میں واحد کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، تسنیہ یا دو کے لیے الگ لفظ ہوتا ہے، اور جمع دو سے زائد کے لیے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو یہ ہما جو ہے یہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کسی اور سبق میں، لیکن ابھی فی الحال بس اتنا یاد رکھیں کہ ہو، ہم، اور دو کی انگلیوں، دو انگلیوں کا جب اشارہ کریں گے تو ہما، تو ان دونوں کے برابر، کن دونوں کے برابر؟ زمین اور آسمان۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ کتنی تعریف کروں میں، یا کتنا شکر ادا کروں کہ تعریف اور شکر سے میں آسمان، سارے آسمان بھر دوں، زمین بھر دوں، اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بھی میں بھر دوں۔ اور پھر آگے ہے وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد، اور بھر کر وہ تمام جو تو چاہے کسی چیز میں سے اس کے بعد۔ اب یہاں پہ وَمِلْءَ تو ہمیں سمجھ آ گئی، وا کا مطلب ہے اور، ملا کا مطلب ہے بھر کر، ما کا مطلب ہے جو، شیتا ہم نے پڑھا تھا ابھی ایک لفظ پڑھا تھا انشاءاللہ، ان کی مثال میں ہم نے پڑھا تھا انشاءاللہ، اور شاہ کا مطلب ہمیں پتا ہے کہ چاہنا، تو شاہ آ کی طرح کا یہ لفظ ہے، وہاں سے نکلا چاہنا، اور شیتا کا مطلب ہے تو چاہے، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا انعمتا، تو نے انعام کیا، تو شیتا تو چاہے۔ تو اس طرح سے اس کو یاد رکھیں۔ یہ ویسے جب ہم افعال پڑھیں گے، یہ فعل ہے، جب ہم افعال پڑھیں گے آگے جا کر تو ہمیں یہ سمجھ آئے گی کہ شیتا کیسے بنا، یہ شیتا کا مطلب تو چاہے کیسے بنا۔ تو شیتا کا مطلب ہوا تو چاہے، اور بھر کر وہ تمام چیزیں جو تو چاہے، من شیئم بعد، من کا مطلب ہے من الشیطان سے ہم نے پڑھا تھا، من سے، شیئن چیز، بعد ہمیں پتہ یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے اس کے بعد، شے کی جمع ہے اشیاء، اور بعد کا مطلب ہے جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے بعد۔ تو یہ تین جگہ میں نے بھر دیں تیری تعریف اور تیرے شکر کے ساتھ۔ آسمان بھر دوں میں، اگر میرے مطلب میرے بس میں ہو تو میں آسمان تیری تعریف اور شکر سے بھر دوں، زمین تیری تعریف اور شکر سے بھر دوں، اور اس کے بعد ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بھی تیرے شکر سے بھر دوں، تیری تعریف سے بھر دوں۔ اور اس کے بعد کوئی ایسی چیز جو میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ میرا علم تو یہاں تک ہی ہے، میرے علم میں نہیں ہے اور تجھے پسند ہے، جو چیز تجھے پسند ہے اس کے علاوہ بھی، وہ بھی میں تیری تعریف سے بھر دوں۔ تو اب یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس دعا پہ اگر غور کریں، یا یہ جو آپ کلمہ ہے اس کے اوپر اگر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا خوبصورتی ہے۔ تو اب جدید تحقیق کے مطابق جو کامیاب اور خوشگوار زندگی کا راز ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے پازیٹیو ایٹیچیوڈ، اور پازیٹیو ایٹیچیوڈ میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے گریٹیچیوڈ۔ گریٹیچیوڈ کیا ہے؟ کہ شکر گزاری۔ اچھا، اب ایک پروفیسر صاحب ہیں جو سکسیس ٹرینر ہیں، تو ان کا ایک بڑا ایک مشہور قسم کا ایک ویڈیو ہے جو آپ ڈھونڈیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو مل بھی جائے، مجھے مل گئی تو میں ابھی آپ کو شیئر کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی کامیابی یا انسان کو خوشی کیسے ملے گی، انسان مطمئن کیسے ہوگا؟ انسان مطمئن ایسے ہوگا کہ رات کو جب آپ سو رہے ہو نا، تو آپ اپنے پورے دن کے اوپر غور کریں کہ آپ کا دن کیسے گزرا، تو آپ کا دن گزرنے میں جن جن چیزوں نے آپ کی مدد کی ان سب کا آپ شکریہ ادا کریں۔ تو بقول ان کے اگر آپ کے گھر میں گھر ہے آپ کا، جس نے آپ کو رہائش، جس میں آپ رہ رہے ہیں، آپ اس گھر کا شکریہ ادا کریں۔ ایک آپ کی کمیونٹی ہے ارد گرد، آپ اس کمیونٹی کا شکریہ ادا کریں۔ آپ اپنی آنکھوں کا، کان کا، جس سے آپ نے دیکھا، جس سے آپ نے سنی باتیں، زبان کا جس سے آپ بولے، ان سب کا شکریہ ادا کریں۔ اپنے ارد گرد لوگوں کا شکریہ ادا کریں۔ تو آپ اپنے رات کو سوتے وقت آپ ایسے فیل کریں کہ آپ کی باڈی جو ہے، آپ کا پورا جسم جو ہے وہ شکر کے اندر تیر رہا ہے، ایک ایک ذرہ اس کا شکر میں تیر رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے، یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہے۔ اور اگر ہم اس کو اسلامک وے میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے دی ہیں؟ ہمیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنے جسم کو مطلب اگر ہم اس کو اسلامک ورژن میں دیکھیں تو ہم اپنے جسم کا ایک ایک ذرا اللہ تعالیٰ کے شکر میں ڈبو دیں، ہمارے جسم کا ایک ایک ذرا اللہ کے شکر میں تیر رہا ہو۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے کہ نہ صرف میرا جسم بلکہ یہ دنیا، یہ زمین، سارے آسمان، ان سب کے درمیان میں جو کچھ ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی اور چیز بھی ہے اللہ تجھے پسند ہے تو میں اس کو بھی تیرے شکر سے بھر دوں۔ تو اب یہ جو ہم آج کل کے جو ٹرینرز ہیں ان کی بات کہاں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہاں؟ تو اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آگے ہیں۔ اور یہ ہم اپنی آرام دہ زندگی یا آسائشوں سے بھری ہوئی زندگی میں شکر کرنا تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، ذرا ذہن میں سوچیں کتنی مشکلات تھیں، کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلان کے بعد سے کتنی مشکلات اپنی زندگی میں دیکھی۔ کوئی دن سکون کا نہیں تھا، کوئی دن آرام کا نہیں تھا، کبھی کوئی چالیں چل رہا ہے، کبھی مشرک چالیں چل رہے ہیں، کبھی مشرک حملے کر رہے ہیں، کبھی یہودی چالیں چل رہے ہیں، کبھی یہودی حملے کر رہے ہیں، کبھی یہودیوں کے خلاف مہم چل رہی ہے، کبھی کسی جگہ پہ کچھ مسئلہ ہے، بس ہر وقت مسئلے چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور اتنی ٹف زندگی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 وقت کا کھانا کبھی میسر نہیں ہوا، پیٹ بھر کر کبھی نہیں کھایا 2 وقت کا کھانا۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کریں کہ شکر اور تعریف کے ساتھ، اللہ کے شکر اور تعریف کے ساتھ تمام کائنات کو بھر دیں۔ تو اب اس کے کمپیریٹیولی ہم اپنی زندگی دیکھیں کہ ہماری زندگی کتنی آرام دہ ہے، ہم کتنے سکون میں ہیں۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہم آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی کہتا نہیں ہے کہ بھئی آپ نے نماز کیوں پڑھی، ہمیں کوئی لڑائی نہیں لڑنی پڑتی، کوئی جنگ نہیں کرنی پڑتی، پیٹ بھر کر ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے باوجود تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر یا تعریف کرنی چاہیے تو وہ کم از کم نبی کے برابر تو کرنی ہی چاہیے۔ تو یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ دعا یاد کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں کہ جب یہ کلمات نماز میں پڑھیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو اس کے بعد جب ہم جو روٹین میں جو ہم کلمہ کہتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور اس کے بعد کہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اور یہ جو آخری کلمہ ہے کہ اے اللہ، میرا علم تو یہاں تک ہی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ زمین ہے اور آسمان ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں کچھ جگہ ہے۔ اگر مجھے پتا ہو کہ اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو کہ تجھے پسند ہے تو میں وہ بھی بھر دوں، اور اس کے بھرنے کے برابر آپ کا شکر ادا کرتا۔ واللہ اعلم۔ تو یہ جو شکر کے جذبات پیدا کرنے کی تعلیم جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس ذکر میں دی ہے، اس کی گرد، اس کی پاؤں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے آج کل کے جو سکسیس ٹرینرز ہیں وہ۔ اچھا جی، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، اور اس کے بعد پھر ہم سجدے میں چلے جاتے۔ سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ اب اس میں ہم سبحان کی بات کر چکے ہیں، ربی کی بات کر چکے ہیں، اور اس کے بارے میں ساری باتیں کر چکے ہیں کہ سبحان کا مطلب ہے پاک ہے، اور کس چیز سے پاک ہے؟ تمام نقائص سے پاک ہے۔ رب کا مطلب ہم دیکھ چکے ہیں، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ کس کس کو پالنے والا؟ میرے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، اور میرے ارد گرد جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز کو پالنے والا۔ پھر ربی کی بات کر چکے ہیں، میرا رب ہے وہ، اپنائیت کا جو احساس ہے اس کی۔ اور اس کے بعد ہے العالی، العالی کا مطلب ہے سب سے بلند۔ تو اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہے کہ جس طرح کبیر کا مطلب ہے بڑا، اکبر کا مطلب ہے زیادہ بڑا، اور الاکبر کا مطلب ہے سب سے بڑا۔ اسی طرح صغیر کا مطلب ہے چھوٹا، اصغر کا مطلب ہے زیادہ چھوٹا، اور الاصغر کا مطلب ہے سب سے چھوٹا۔ اور علی، حضرت علی کا نام ہے جو، علی کا مطلب ہے اونچا۔ علی سے اوپر ہے جو اس کی دوسری ڈگری ہے، سیکنڈ ڈگری جس کو بولتے ہیں ہم انگلش میں، وہ ہے اعلی۔ اعلی کا مطلب ہے زیادہ اونچا، اور الاعلی کا مطلب ہے سب سے اونچا۔ تو اب آپ یہ امیجن کریں
کہ اس کلمے سے بھی ہم چار باتیں لیتے ہیں. تو ایک تو وہی والی بات ہے سبحان یعنی کہ پاک ہے. دوسری رب. تیسری اپنائیت کا احساس میرا رب. اور چوتھی اعلیٰ اعلیٰ. جب سجدے کی حالت میں آپ زمین کے اوپر ماتھا ٹیک کر، جو انسان کی سب سے لوئسٹ پوزیشن ہے، جو سب سے نیچ پوزیشن ہے انسان کی، جب ہم اس پوزیشن میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم اس رب کو یاد کرتے ہیں جو سب سے بلند ہے. تو آپ امیجن کریں کہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں. اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں، رب کی، اپنے رب کی، اور کیا کر رہے ہیں؟ پاکی بیان کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سب سے نیچ ترین پوزیشن میں ہوں. اپنی جو سب سے نیچ ترین پوزیشن ہو سکتی ہے کہ میں نے اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا، اور میں ذکر تسبیح کس کی کر رہا ہوں؟ اس رب کی جو سب سے بلند ہے. تو یہ جو پوزیشن ہے، یہ انسان کی سب سے سچی پوزیشن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ اللہ انسان کے سب سے قریب ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے. تو دنیا میں جو کامیابی ہے اور خوشگوار زندگی ہے، وہ گزارنے کے لیے پازیٹیو ایٹیچیوڈ اور گریٹیچیوڈ کا بہت رول ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہماری نماز کا قیام جو ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے شکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اور ختم والا کا الحمد کے اوپر ہوتا ہے. تو یہ بھی اس چیز کی ہے، اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہی ہماری جو زندگی ہے اس کا مقصد ہونا چاہیے. تو اب یہ جو تسبیح ہے، اس تسبیح کو دیکھیں. ہم روزانہ نماز میں تقریباً 200 سے زائد بار تسبیح پڑھتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم تقریباً نو دفعہ، 3 دفعہ رکوع میں، 3 دفعہ سجدے میں، اور 3 دفعہ دوسرے سجدے میں، 9 دفعہ ایک تسبیح پڑھتے ہیں ایک رکعت میں. اور اگر ہم 25 رکعتیں پڑھیں تو یہ 200 سے زیادہ ہو گئی. سب سے زیادہ ذکر جو نماز میں کیا جاتا ہے وہ یہی ہے. وہ کیا ہے؟ سبحان ربی، اے میرا رب پاک ہے. اور اللہ جو بات ہم سے دہروانا چاہتا ہے وہ بھی ہے سبحان رب. اور کتنی صورتیں ہیں قرآن کریم کی جو کہ اسی چیز کے ساتھ شروع ہوئی ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو بھی چیز زمین میں ہے اور آسمان میں ہے، یا اللہ کی تسبیح بیان کرو. اس طرح سے تسبیح، مسبحات کہتے ہیں ان آیات، ان صورتوں کو. تو کچھ آخر میں کچھ صورتیں ہیں آخری 10 پاروں میں جو کہ اللہ کی تسبیح کے ذکر سے ہی شروع ہو رہی. تو یہ دیکھیں کہ تسبیح کرتے وقت ہم جھک جاتے ہیں، چاہے رکوع کی حالت میں ہو چاہے سجدے کی حالت میں ہو. پھر ربی کہہ کر اپنائیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے اللہ، گویا ہم ایسے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، تو بھی میرے سے راضی ہو جائے. اگر ہم ان احساسات کے ساتھ تسبیح کریں تو پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہمارے اندر پیدا ہوگا، جس کا 1% بھی جو ہے نا وہ کسی اور طریقے سے نہیں پیدا ہو سکتا انشاءاللہ. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ آئندہ ہم یہ تسبیح پڑھیں گے انشاءاللہ کہ پاک ہے میرا رب جو سب سے عظیم ہے، سب سے بلند ہے، جو سب سے عظیم ہے اور سب سے بلند ہے انشاءاللہ. تو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری مدد فرما تاکہ میں اپنی زندگی کی ہر آزمائش کو قبول کر سکوں اور تجھ سے کبھی مجھے شکایت نہ ہو. اور پھر ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کتنی دفعہ ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرتے ہیں کسی بھی چیز کی، اپنے کسی معاملے کی، اپنے خد و خال کی، رنگ کی، خاندان کی، موسم کی، جو موجودہ حالات ہوتے ہیں اس کی، یا کوئی بھی تکلیف آتی ہے اس کی. اور پھر پلان بنائیں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ مکمل کرتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو امتحان کے طور پر لیں تو، اور اللہ کا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت بنا لیں، تو انشاءاللہ ہم اس امتحان میں سرخرو ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ اس کے بعد تبلیغ کرنی ہے، اس پیغام کو پھیلانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، ہر حال میں اللہ سے دعا کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور اس سے شکایت کرنے کی کوئی
تک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ یہاں پر آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا۔ اب ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر ہم گرامر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 7B، جس میں ہم گرامر کے ذریعے سے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے 3 نئے حروف پڑھنے ہیں، 3 نئے الفاظ پڑھنے ہیں، حروف نہیں کہنا چاہیے۔ ہم پڑھ رہے ہیں گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ، ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں۔ میرے ساتھ ریوائز کریں کیا کیا ہیں۔ سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے۔ اور مل کر کیجیے۔ الفاظ کی ہم نے پڑھا تھا 3 قسمیں ہیں۔ کون کون سی 3 قسمیں ہیں؟ اسم، اسم، فعل، حرف۔ اسم کیا ہے؟ کسی چیز کا نام یا کسی چیز کا نام یا صفت۔ اور اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ الف ہوتا ہے پہلے، ہاں، اور بعد ال ہو سکتا ہے، تنوین ہو سکتی ہے، واو نون ہوگا، یا نون ہوگا، یا الف تے ہوگا۔ تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی، المسلم، مسلمن، 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 مسلمتن، 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 مسلمون، مسلمین اور مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن۔ اچھا، فعل جو ہے وہ ابھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن فعل کیا ہوتا ہے؟ فعل وہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے۔ اور حرف کیا ہے؟ جو اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ فعل اور اسم کو آپس میں ملاتا ہے یہ۔ تو ہم نے کچھ پچھلے 2 اسباق سے ہم حرف پڑھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے گہری سانس لیں اور دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین۔ آج جو ہے 3 ہم نے نئے لفظ سیکھنے ہیں۔ ایک ہے الہ، اور ایک ہے مع، اور ایک ہے اندہ۔ ہم نے اس سے پہلے 6 میرے ساتھ، اچھا، ہم نے اس سے پہلے 6 حروف پڑھے۔ کون کون سے پڑھے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پہلے سبق میں جو پچھلی وینسڈے کو ہم نے کیا تھا، اس میں 3 کون کون سے پڑھے تھے؟ کون بتائے گا؟ پڑھے تھے ان، من اور لی۔ لی، ان اور من۔ لی کے لیے ہم نے مثال کیا پڑھی تھی؟ للہ، اللہ کے لیے۔ الحمدللہ۔ اچھا، الحمدللہ۔ من کے لیے مثال کیا پڑھی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان۔ من پڑھا تھا، بیسیکلی من نہیں پڑھا تھا، من پڑھا تھا۔ من کے لیے مثال پڑھی تھی من الشیطان الرجیم۔ جی، من اور الشیطان الرجیم۔ ان کے لیے مثال کیا پڑھی تھی؟ رضی اللہ رضی اللہ عنہ۔ اچھا، کل ہم نے مزید 3 اور حروف پڑھے تھے، تو وہ 3 کیا کیا تھے؟ کون بتائے گا؟ گڈ، ہو گیا۔ تو جی پہلا تھا بی، اس کے بعد فی تھا، اور اللہ۔ اعلی۔ اس کی مثالیں کیا کیا پڑھی تھی؟ بی کی مثال ہم نے پڑھی تھی بسم اللہ، بسم اللہ۔ فی کی مثال فی سبیل اللہ۔ اور وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے ابھی تک ہم نے یہ 6 حروف پڑھے۔ آج ہم نے 7واں حروف پڑھنا ہے، وہ ہے الہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کے بعد 2 اسم ہیں، یہ یاد رکھیں، مع اور اندہ اسم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جس طرح ہم نے رب پڑھا تھا اور ربہم ربو کا، اسی طرح مع جو ہے یہ اسم ہے، اور مع کو بھی انہی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اندہ بھی اسم ہے، اور اس کو بھی انہی ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کر پڑھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں جو 3 ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں، ان میں سے الہ حرف ہے، مع اور اندہ جو ہے یہ اسم ہے۔ تو ٹوٹل اس طرح ہم نے 7 حروف پڑھ لیے۔ قرآن ٹوٹل جو عربی میں حروف ہیں یہ 13 حروف ہیں، ان کو حروف جار کہتے ہیں، حروف جر کہتے ہیں۔ تو یہ حروف جر جو ہیں عربی میں 13 حروف جر ہیں ٹوٹل، جن میں سے قرآن کریم میں 11 استعمال ہوئے ہیں۔
اور ان میں سے 7 زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اور کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم چونکہ نومیرک نمبر کے حساب سے چیزیں پڑھ رہے ہیں تو پہلے جو 7 ہیں جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے. اور یہ اب ہمیں یہ اچھی طرح یاد رہیں گے کہ لی، من، ان، بی، یہ پہلے 3 جو تھے یہ 5000 دفعہ آئے ہیں ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ مل کے. پھر اس کے بعد تھے بی، فی اور الہ، الہ تو آج پڑھیں. الہ جو ہے یہ 3 جو ہیں یہ 3500 دفعہ آئے ہیں. اور یہ جو آج ہم 3 پڑھیں گے یہ قرآن کریم میں تقریباً 1500 دفعہ آئے ہیں. تو اس طرح یہ سارے ٹکڑے ملا کے قرآن کریم میں کوئی 9000 کے قریب دفعہ آتے ہیں. تو سب سے پہلا ہم لیتے ہیں الہ. تو الہ کے لیے ہم مثال کیا لیں گے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی ہمیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت آپ کوئی مصیبت کی خبر سنیں یا کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. صبر کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں. تو یہاں سے ہم نکالیں گے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف واپس جائیں گے. تو یہاں سے الہ کا مطلب ہوا طرف، تو اس سے ہم یاد رکھیں گے طرف. تو اب ہم جب الہ کو ان 3 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ کس طرح بنتے ہیں؟ یہ بنتے ہیں الیہ اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف. اب یہاں پہ بھی یہ جو شد آئی ہے نا، یہ ایک تو الیہ کی یا ہے اور ایک اس کی یا میری کی طرف یا ہے. یہ 2 یا جب مل گئی تو یہاں پہ شد آ گئی. پھر ہے الیکم آپ سب کی طرف، پھر الینا ہم سب کی طرف، اور پھر الیہا اس عورت کی طرف. تو اب آپ لوگ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. پہلے ہم ہمیشہ کی طرح عربی پڑھیں گے، اشارہ کریں گے اور ساتھ میں اردو پڑھیں گے. اور پھر ہم عربی کی 3 دفعہ پریکٹس کریں گے تاکہ یہ لفظ ہماری زبان پہ چڑھ جائے. الیہ اس کی طرف، اس کی طرف، الیہم ان سب کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف، الیہ میری طرف، الیہ میری طرف، میری طرف، الیکم آپ سب کی طرف، الیکم آپ سب کی طرف، آپ سب کی طرف، الینا ہماری طرف، الینا ہماری طرف، اور الیہا اس عورت کی طرف. الیہا اس عورت کی طرف. اب ہم صرف عربی پڑھیں گے اور اشارہ کریں گے اور ذہن میں اس کا مطلب ہمارے محفوظ ہو جائے گا. الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکم الینا، الیکم الینا، الیہا، الیہا، الیہ الیہم، الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکم الینا، الیکم الینا، اور الیہا، الینا، الیہا، الیہ الیہم، الیہ الیہم، الیکا الیہ، الیکا الیہ، الیکم الینا، الیکم الینا، اور الیہا. الیہا. دوسرا جو لفظ ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے معا. معا کا مطلب ہے ساتھ، اور اس کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں سے ہم نے معا کا مطلب نکال دیا ساتھ، اور یہ پھر ہمیں یاد رہے گا. جب معا کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ تو یہ کچھ اس طرح بنتا ہے: معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معا کا آپ کے ساتھ، معی میرے ساتھ، معاکم آپ سب کے ساتھ، معانا ہمارے ساتھ، معاہا اس عورت کے ساتھ. تو اب میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ کریں اور اردو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں گے عربی کے ساتھ. معاہو اس کے ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاہم ان سب کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ، معاکا آپ کے ساتھ،
माई माई मेरे साथ, मेरे साथ, माई मेरे साथ, माइया मेरे साथ, माआकुम आप सबके साथ, माअकुम आप सबके साथ, आप सबके साथ, माआना हम सबके साथ, माअना हम सबके साथ, माना हम माआहा सबके साथ, उस औरत के उस साथ, औरत माहा उस औरत के साथ, हाँ उस औरत के साथ, माआहू माआहुम, माअहू माअहुम, माहू माहूम, माआका माआई, माअका माका माई, माई, माआकुम माआना, माअकुम माअना, माना माआहा, माअहा, माहा, माआहू माआहुम, माअहू माअहुम, माआका माई, माअका माई, माकुम माआना, माअकुम माअना, माआहा, माअहा, माआहू माआहुम, माआका माई, माआकुम माआना, माआहा। अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा है इंदा। इंदा की मिसाल कुरान करीम में से कोई आसान मिसाल नहीं थी, तो ये जो आम रोजमर्रा की एक मिसाल है, कम रियालन इंदा का हमारे मतलब पास होता है कि कितना, कितने। कम का मतलब कम नहीं है, हम उर्दू वाला कम नहीं है, ये अरबी वाला कम है, तो इसका मतलब है कितने। रियालन कितने मतलब है रियाल, और इंदा का तुम्हारे पास, तो इसका हमारे मतलब है कम पास रियाल इंदा का, कितने रियाल हैं तुम्हारे पास। तो यहाँ से हम इंदा का मतलब याद रखेंगे कि पास, इंदा को का मतलब है पास। तो इंदा को जब इन टुकड़ों के साथ जोड़ते हैं तो ये बनते हैं इंदहू उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदा का आपके पास, इंदी मेरे पास, इंदकुम आप सब के पास, इंदना हमारे पास, और इंदहा उस औरत के पास। ठीक है, तो अब हम लफ्ज पढ़ते हैं, इशारा करते हैं और साथ में उर्दू पढ़ेंगे। इंदहू उसके पास, इंदहू उसके पास, उसके पास, इंदहुम उन सब के पास, इंदहुम उन सब के पास, उन सबके पास, इंदका आपके पास, इंदका आपके इनका पास, आपके इंदी पास, मेरे पास, मेरे इंदी पास मेरे पास, इंदी मेरे इंदकुम पास, आप सब के पास, इंदकुम आप सबके इंदकुम पास, आप सबके इंदना पास, हमारे पास, इंदना हमारे पास, इंदना हमारे पास, इंदहा उस औरत के पास, इंदहा उस औरत के पास, इंदहू इंदहुम, इंदहू इंदहू इंदहुम, इंदका इंदी, इंदका इंदी इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना इंदकुम इंदना, इंदहा, इंदहा इंदहा, इंदहू इंदहुम, इंदहू 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 इंदहुम, इंदका इंदी, इंदका इंदी इंदका इंदी, इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना, इंदहा, इंदहा इंदहा, इंदहू इंदहुम, इंदहू इंदहू इंदका इंदी, इंदका इंदी इंदकुम इंदना, इंदकुम इंदना इंदहा। इंदहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम बोल चाल की तरफ आते हैं। तो बोल चाल में वही फार्मूला है कि जब हु की बात होगी तो जवाब हु से आएगा, जब हुम की बात होगी तो जवाब हुम से ही आएगा, जब का की बात होगी तो जवाब ई से आएगा, जब कुम की बात होगी तो जवाब ना से आएगा। तो जब पूछा नास जाएगा कि हल इन दहू कलम, क्या उसके पास कलम है, तो जवाब होगा नाम इंदहू कलम, नाम इंदहू इन कलम, दहू कलम। जी हाँ, उसके पास कलम है। जब सवाल होगा हल इन दहुम कलम, क्या उन सब के पास कलम है, तो जवाब होगा नाम इंदहुम कलम, नाम इंदहुम इन कलम, दहुम कलम। अच्छा, फिर जब सवाल होगा हल इन द का कलम, तो जवाब होगा नाम इन नाम नाम इंदी नाम कलम, इन दी कलम, कलम। और जब सवाल होगा हल इन द कुम कलम, क्या आप सबके पास नाम कलम है, नाम इंदना कलम, नाम इन द ना नाम कलम। इंदना कलम, और जब सवाल होगा हल इन द हा कलम, नाम इंदहा नाम कलम, इंदहा नाम कलम, इन द हा कलम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह ये जो अल्फाज हमने सीखे, इला, मा
اور اندا، ان کو جب 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑے تو یہ جو 21 الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں تقریباً 1100 دفعہ ہیں۔ تو اس کے لیے یہ مثالیں ہم یاد رکھیں گے تو مطلب یاد رہے گا۔ الہ کا مطلب ہے طرف، اور مثال ہے ان للہ و انا الیہ راجعون۔ معا کا مطلب ہے ساتھ، اور مثال ہے ان اللہ مع الصابرین۔ اندا کا مطلب ہے پاس، اور مثال ہے کم ریالن اندا کا۔ الحمدللہ۔ چلیں جی اب ٹیسٹ شروع ہو گیا، تو اب لفظ بولیں گے اور آپ لوگوں نے سوچنا ہے پہلے اور پھر بتانا ہے کہ اشارہ کیا ہے۔ تو الیہ، رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی، رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی۔ معانا، زیادہ انگلیوں سے ہماری طرف اپنی طرف اپنی چار طرف انگلیاں، 4 انگلی۔ اندکا، سامنے کی طرف ایک انگلی، سامنے کی طرف ایک طرف انگلی۔ ایک انگلی۔ الحمدللہ۔ پھر اگلا ہے جی حل اللہ معاہو، کیا اللہ اس کے ساتھ ہے؟ تو جواب ہوگا نعم اللہ معہم، نعم اللہ معاہو۔ حل اللہ معاہم، کیا اللہ ان سب کے ساتھ ہے؟ نعم اللہ معہم، اللہ معہم۔ نعم اللہ۔ حل اللہ معاکا، نعم 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 اللہ معی، معی۔ حل اللہ معاکم، نعم اللہ معنا، نعم اللہ معا۔ حل اللہ معاہا، نعم اللہ معہم۔ نعم معہا۔ اللہ معاہا۔ الحمدللہ۔ چلیں جی آج کا بھی سبق ختم ہوا، تو الحمدللہ۔ آج کا نقطہ تعلیم یہ ہے کہ ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس کس وقت بھول جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی چیز پڑھنے کے 1 گھنٹے کے بعد ہم 70% آف دیٹ تھنگ جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ یاد رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ریوائز کریں۔ تو ریوائز کب کریں؟ پہلی ریویژن ہونی چاہیے 1 گھنٹے کے بعد، دوسری ریویژن 1 دن کے بعد، تیسری ریویژن 1 ہفتے کے بعد، چوتھی ریویژن 1 مہینے کے بعد، 5ویں ریویژن 6 مہینے کے بعد۔ تو دہرانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ دہرانے کا سب سے آسان طریقہ وہ ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کیا بتاتے ہیں؟ 7 ہوم ورکس۔ 7 ہوم ورکس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے جس دن یہ سبق اٹینڈ کیا ہے اس سے اگلے دن آپ اس کو بک سے پڑھیں، اور پھر ووکیبلری کارڈ ساتھ رکھیں اور وہ الفاظ ریوائز کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک کوئز بھیجا جاتا ہے، آپ اس کوئز کو سالو کریں، اور آپ کے پاس ایک ٹیکسٹ بک ہے، اس ٹیکسٹ بک کے اوپر اس کو قلم کے ساتھ لکھیں، اس کو لکھیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ آپ کی ساری جو 7 جو ہم ٹی پی آئی کے جو کمپوننٹس پڑھتے ہیں وہ سارے کمپوننٹس ایڈ اپ ہو جائیں گے، اور جب سارے کمپوننٹس یوز ہوں گے تو آپ کے دماغ میں بجلیاں چمکیں گی مختلف جگہوں پہ، اور وہ چیزیں کو ریلیٹ ہوں گی اور وہ چیزیں آپ کو یاد رہیں گی۔ اس کے علاوہ قرآن کریم، چونکہ ہمارے اس کورس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو قرآن کریم پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھتے وقت چاہے کتاب قرآن کھول کر بھی پڑھیں، مصحف دیکھ کر اس سے پڑھیں، اور زبانی پڑھیں۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو اس میں ان الفاظ کو ڈھونڈیں جو الفاظ ہم سیکھتے ہیں یہاں پہ، اور چیلنج کے طور پہ ڈھونڈیں کہ جی یہ بتایا گیا کہ یہ 1090 دفعہ یہ الفاظ آتے ہیں، تو اگر 600 صفحات ہیں تو ہر صفحے پہ ایک یا ایک سے زیادہ یہ لفظ ملنے چاہیے مجھے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھ کے ڈھونڈیں۔ جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو آپ ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ چاہے تو پینسل کے ساتھ ان الفاظ کو مارک کریں جو الفاظ ہم اب تک پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ جب آپ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ ریویژن ہوگی۔ جب ریویژن ہوگی تو آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی، اور یہی یاد رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، ہر انسان کر سکتا ہے اس کو۔ الحمدللہ سبق نمبر 7 ختم ہوا۔ آج کے سبق کے اختتام تک ہم نے 80 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 26,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ قرآن کریم میں ٹوٹل 4,500 الفاظ ہیں جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 7 ہوم ورک جن کا ابھی بھی ذکر ہوا، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 2 ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہے قرآن سیکھنے کے لیے۔ اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں، صرف اپنی
سستی کی وجہ سے یا شیطان کے وسوسے کی وجہ سے یا شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما. پاکٹ بک جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس طرح کہ یہ آپ کی ووکیبلری بلڈ کرنے میں مدد دے گی. تو آپ اس کو بار بار پڑھیں، جب آپ کو یاد آئے، گاڑی میں آتے جاتے، ٹریول کرتے ہوئے، نماز کے بعد، کسی بھی وقت پہ خاص ٹائم رکھ لیں کہ یہ میں نے اپنے جہاں تک ہمارے اسباق ہو چکے ہیں وہاں تک میں نے پڑھنی ہے. اور جب آپ یہ ایک دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، تو کچھ دیر بعد آپ کو احساس ہوگا کہ یہ پڑھنے میں مجھے 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے یہ سارے الفاظ ریوائز کرنے میں. اور سب سے بہترین طریقہ یاد سیکھنے کا کیا ہے؟ دوسروں کو سکھانا. جو کچھ آج ہم نے سیکھا وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ یہ 7 الفاظ پہلے کسی کو 7 ٹکڑے پہلے کسی کو سکھا چکے ہیں، جب اس کو آپ بتائیں گے کہ یہ 3 ٹکڑے ان کے ساتھ جوڑو اور یہ قرآن کریم میں 1100 دفعہ آئے ہیں، تو یہ اس کے لیے بھی ایک مطلب اچھی بات ہوگی اور وہ امیزنگ بات ہوگی. تو سکھائیے اپنے ارد گرد اپنی فیملی ممبرس کو. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا، آپ خود اچھا سیکھیں گے. اور پھر بعد میں ٹیچر بننے کے لیے اگر ٹریننگ چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.